محترم جناب ندیم عباس صاحب برمنگم یو کے، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ کسی کے گھر پر کچھ لوگ جمع، عشاء کی اذان ہو چکی ہو، نماز کی امامت ایک بد مذہب کرنے والے، تو کیا اس صورت میں ہم عشاء کی جماعت ترک کر سکتے ہیں؟ جی محترم ندیم عباس صاحب، اگر آپ اسے ذاتی طور پر جانتے کہ امام بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کی جماعت ہو جائے تو آپ علیحدہ پڑھیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یا تو آپ کسی دوسرے کمرے میں اپنی علیحدہ سے نماز پڑھ لیں کہ بد مذہب اور بے دین کے پیچھے نماز ہوتی بھی نہیں اور اسے امام بنانا بھی گناہ۔ دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ قبر پر اذان کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی شامی میں اذان کے مواقع نقل کیے ہیں کہ اذان کہاں کہاں دی جائے، جیسے نماز کے لیے دی جاتی، بچے کے کان میں دی جاتی۔ وہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے کئی اور جگہوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس وقت بھی اذان کہی جاتی، یعنی قبر پر اذان کہنا جو ہے وہ جائز اور مستحب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پورا رسالہ اس پر لکھا ہے، اور وہ پورا رسالہ ایتان الاجر فی اذان القبر موجود ہے اور بے شمار دلائل اس میں موجود ہیں۔ ہم نے ایک حوالہ آپ کو دے دیا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں اور انہوں نے قبر پر اذان دینے کا جواز اپنی کتاب شافعی میں اذان کے باب میں بیان کیا۔